Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have been studying QuickBooks all through this season, and now that we have come to the very end, we should know how to take the complete backup of our systems and data, and when need be, how to restore it back to our system. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے کوئک بکس میں ہماری تمام اکاؤنٹنگ کا ایک ڈیٹا موجود ہے، اور وی شوڈ بی ٹیکنگ پیریوڈک بیک اپس اینڈ کیپنگ دیم ایٹ اے سیف پلیس. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بیک اپ ہمارے مین سرور پہ رہنے دیں، یا ہم اس کو بیک اپ لے کے کہیں اور ہارڈ ڈسک میں یا ڈی وی ڈی میں یا کسی بھی اور ڈیوائس میں جو کہ ہمارے پاس ہو، یو ایس بی وغیرہ، اس میں ہم سیو کر کے کہیں اور سیف مقام پہ رکھ دیں. دس از آلسو پارٹ آف آر کریش ریکوری پروگرام. خدا نخواستہ کوئی سرور میں خرابی ہو جائے تو ہمارے پاس ایک بیک اپ ڈیٹا ہونا چاہیے جس سے ہم ریسٹور کر کے اپنے سسٹمز دوبارہ سے کارآمد بنا سکیں. یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں بیک اپ لینے کے، اور ان میں ضروری نہیں کہ ہم کمپلیٹ بیک اپ لیں. ہم پارشل بیک اپ بھی لے سکتے ہیں، ہم تھوڑا بیک اپ بھی لے سکتے ہیں، اور ہم صرف ضروری چیزوں کا بھی بیک اپ لے سکتے ہیں جو ہم اپنے اکاؤنٹنٹ سے یا کسی اکاؤنٹنگ فرم سے اگر ہم اپنا ڈیٹا شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پورٹیبل بیک اپ. ہمارے پاس اسی طرح سے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم ڈیٹا اپنا کسی اور سسٹم یا میڈیم سے اٹھا کے اپنے پاس کوئک بکس میں لے کر آئیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم ایکسل سے کسٹمر کا ڈیٹا، آئٹمس کا ڈیٹا، وینڈرس کا ڈیٹا کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس لا سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت پاسبل ہوتا ہے جب ہمارے پاس ترتیب سے ڈیٹا رکھا گیا ہو اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون کون سے ڈیٹا کون کون سے کالم میں جانا ہے، اور ہم اسے بڑی آسانی سے سیٹ کر سکیں. لیکن عام طور پہ جب ہم ایک کسی چلتے ہوئے سسٹم سے دوسرے سسٹم میں مائیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت ڈیٹا کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا فارمیٹ بھی فرق ہوتا ہے، اور اس کو ایکسل میں بیٹھ کے صاف کرنا یا اس کو سیٹ کرنا اس کے مطابق کہ ہم اسے کاپی پیسٹ کر لیں گے اپنے کوئک بکس میں، یہ ایک تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ اور دقت طلب کام ہے. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا سسٹم پورا کا پورا ایکسل میں لا کے پورا ڈیٹا کسی اور بھی سسٹم کا ہم اس کے امپورٹ فنکشن کے تھرو وہ سارا کا سارا ڈیٹا اپنے پاس کھینچ لیں. اور جب ہم امپورٹ فنکشن اس کا انووک کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں ایک میپنگ کی سہولت دیتا ہے کہ آپ میپ کر لیں کوئک بکس کی فیلڈز اور وہ تمام فیلڈز جو آپ کے پاس ایکسل میں موجود ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ ڈیٹا کافی بڑا اور اس میں فیلڈز بھی بہت ساری ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی فیلڈ ہماری کوئک بکس کی کون سی فیلڈ کو کورسپونڈ کر رہی ہے. یہ ساری میپنگ آپ ایک دفعہ کر کے اس سسٹم کو بتا دیں گے تو آپ کا ڈیٹا جو سی ایس وی ڈی لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، ایکسل فارمیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور ایسے فارم میں بھی ہو سکتا ہے جو کوئک بکس خود بخود ہی اٹھا لے گا. تو یہ ہم بآسانی پورا کا پورا ڈیٹا ٹرانسفارم کر دیں گے دوسرے سسٹم کا ڈیٹا اپنے کوئک بکس کے اندر. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ٹو مائیگریٹ فرام ون سسٹم ٹو اندر، اینڈ ان دس کیس جو دوسرا سسٹم ہوگا وہ کوئک بکس ہوگا. آپ کوئی بھی ڈیٹا پکڑیں، فیلڈیں میپ کروائیں اور سارا ڈیٹا امپورٹ کر کے اپنا کوئک بکس کے اندر لے جائیں. ڈراپ اینڈ ڈریگ کا طریقہ آپ پہلی دیکھ چکے ہیں. یہ جو تھوڑا سا ایڈوانس طریقہ ہے وہ ہم آج ڈسکس بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بیک اپ لے سکتے ہیں اور اس بیک اپ کو ہم ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ بیک اپ لینے کی اسٹریٹجی یہ آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ڈیلی بیک اپ لینا ہے ہم نے، ویکلی بیک اپ لینا ہے یا ونس اے منتھ لینا ہے، اور اس بیک اپ کو کہاں رکھنا ہے. کیا اسی پریمیسز پہ رکھنا ہے، کہیں اور رکھنا ہے، یا آن لائن کلاؤڈ پہ کہیں اس کو ہم نے اسٹور کر دینا ہے. یہ ساری پالیسیز بیسکلی آپ کا بزنس کنٹینیوٹی ماڈل ڈسکرائب کرتی ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کسی بھی
خرابی یا کریش ہونے کی صورت میں آپ کا بزنس چلتا رہے، اور جیسے ہی آپ کو کوئی سرور نیا ملے آپ یہ سارا ڈیٹا اس پہ ریسٹور کروا کے دوبارہ سے اس قابل ہو جائیں کہ آپ کا سسٹم سارا چل پڑے۔ آئیے اس طریقہ کار کو کہ بیک اپ کیسے لیا جا سکتا ہے اور اس کو ریسٹور کیسے کرتے ہیں، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں فرام ایکسل، وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے کوئک بکس کے اوپر۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم پیج پہ ہمارا ساری انفارمیشن موجود ہے، اور ہم جاتے ہیں فائل پہ۔ یوٹیلیٹیز میں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایکسل فائل۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ اگر آپ ایکسل فائل میں سے ڈیٹا اٹھا کے کاپی پیسٹ کر لیں، لیکن ہم اسے ایڈوانس فیچر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہم ایکسل فائل امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کسٹمرز کے بارے میں ہے، وینڈرز کے بارے میں ہے، یا پروڈکٹس آئی سیل، یعنی آئٹمز ہیں، وینڈرز ڈیٹا ہے یا کسٹمرز ڈیٹا ہے۔ اسے ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایڈوانسڈ انپٹ کر رہے ہیں۔ فائل کا نام ہم نے رکھا ہے سیمپل۔ اب ہم یہاں اس کی میپنگ کریں گے۔ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس فائل کی کون سی شیٹ میں آپ کا ڈیٹا ہے۔ ہمارا شیٹ 1 میں ڈیٹا ہے۔ اب جس کے ساتھ ہم اس کی میپنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کسٹمر، اور یہی ہمارے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کس لسٹ میں اس کو آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم کسٹمر لسٹ میں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسٹمر لسٹ کا نام دیں گے تو آپ کے سامنے کسٹمر لسٹ کے تمام ایٹریبیوٹس لسٹڈ ہو جائیں گے۔ اب ہم نے امپورٹ ڈیٹا سے بتانا ہے کہ ہم نے وہ ڈیٹا جو اٹھانا ہے وہ یہاں کون کون سا لے کے آنا ہے۔ نام میں ہم نے ڈالنا ہے نیم، یہ جو ڈیٹا ہوگا وہ سامنے لسٹڈ ہوگا، اس لیے آپ پریشان بالکل نہ ہو کہ ہمارے پاس جو نیم ہے وہ لسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا فون نمبر، یہ فون نمبر ہے، اس کے سامنے آپ نے فون چوز کرنا ہے، اور بلنگ ایڈریس کے سامنے آپ نے اس کا ایڈریس چوز کرنا ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی، کیونکہ وہ بڑی سمپل لسٹ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہو بہت کمپلیکیٹڈ اور اس میں بہت ساری فیلڈز ہوں، اور ہم ساری کی ساری فیلڈز کو میپ نہیں کروانا چاہ رہے، اور نہ ہو سکتی ہیں، ہم صرف وہ فیلڈز میپ کروانا چاہ رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی ایکسل کی فائل چوز کرنے کے بعد اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس فائل کی اس شیٹ سے تم نے ڈیٹا اٹھانا ہے اور یہ لے کے جانا ہے تم نے کسٹمر لسٹ کے اندر، تو وہ آپ کے سامنے آپ کو میپ کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے۔ کیونکہ ہم نے لسٹ اٹھائی تھی، اس لیے کسٹمر کے تمام فیلڈز یہاں لسٹڈ ہیں، اور ان کے اگینسٹ آپ کے پاس یہ ڈراپ ڈاؤن موجود ہے جس میں آپ کی ایکسل فائل کے وہ تمام فیلڈز لسٹڈ ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ ڈمی ایک سیمپل چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا جب ہم کسی دوسرے سسٹم سے ڈیٹا لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹا اور فیلڈز ہوتی ہیں، اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایکسل میں بیٹھ کے ان کی صفائی کرنا، ان کو ڈیلیٹ کرنا، ان کو سیٹ کرنا ایک تھوڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہاں غیر ضروری فیلڈ آٹومیٹکلی ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، جو ضروری فیلڈ ہیں وہ آٹومیٹکلی میچ یا میپ کر دیے جائیں گے۔ جب آپ نے تمام چیزیں میپ کر لیں تو آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ یہ آپ کو ایک پریویو بھی دکھائے گا جس میں تمام فیلڈز جو آپ نے سیٹ کی تھیں، جو آپ نے میپ کرائی تھی، وہ ڈیٹا کے ساتھ آپ کو کلیئرلی اپنی اسکرین پہ نظر آ جائے گی۔ تو اب یہ جو امپورٹ کا فیچر ہے ایڈوانسڈ، وہ آپ کی بہت ساری مشکلات جو ڈیٹا ٹرانسفر میں ہمیں پیش آیا کرتی تھیں، کیونکہ ہمیں بعض دفعہ ڈمی فیلڈ بنانے پڑتے تھے، بعض دفعہ کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑتا تھا، بعض دفعہ میپ کرنے کے لیے صفائی بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی، وہ ساری مشکلات اس کے بلٹ ان یوٹیلیٹی نے پوری کر دی ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ڈیٹا دوسرے سسٹم کو ایکسل میں لانا ہے، اس ڈیٹا کی فیلڈز کو اپنے فیلڈ کے ساتھ میپ کروانا ہے، اس کا پریویو دیکھنا ہے اور اوکے دبانا ہے، اور آپ کا ڈیٹا دوسرے سسٹم سے اٹھ کے سارا کا سارا آپ کی کوئک بکس میں آ جائے گا۔ یہی ہم کرتے ہیں اسے۔ تو ہم نے اوکے کیا اور ہمارے پاس امپورٹ کا بٹن آ گیا ہے۔ جیسے ہی ہم امپورٹ کا بٹن دبائیں گے، وہ چاروں ریکارڈ جو آپ کے پاس سسٹم میں پڑے ہوئے تھے وہ اٹھ کے اب ہمارے پاس اپنے سسٹم میں آ گئے۔ یہ تو تھا امپورٹ کرنا ایکسل کے تھرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا کافی ہو جائے اور ہمیں لگے کہ ہم اس کا بیک اپ ضرور بنائیں، تو اس کا بیک اپ کیسے بنایا جاتا ہے۔
ونس اگین یہ جو آپ کا فائل والی یوٹیلیٹی ہے وہ آپ کی تمام کمپنی فائل تمام ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ چاہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ پورٹیبل کمپنی فائل بھی بنا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی کمپریسڈ فائل ہوگی جو کہ جا کے ریسٹور بھی ہو جائے گی اور اس میں سارا ڈیٹا جو آپ نے اس کو بتایا ہوگا صرف اتنا ڈیٹا ہوگا تاکہ کوئی بھی اکاؤنٹنٹ کوئی بھی اکاؤنٹنگ فرم جس کو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی مینجمنٹ کا بندہ جو کہ ڈیٹا اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پورا ہسٹوریکل ڈیٹا اٹھا کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جگہ بھی زیادہ گھیرتا ہے تو ہم اسے ایک کنسائز پورٹیبل ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں کہ وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں ریسٹور کریں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیں. لیکن جو ہمارا اصل بیک اپ ہے وہ ہے جی ہمارا لوکل بیک اپ. ہم آن لائن بیک اپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آن لائن بیک اپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بینڈ وڈتھ پہ اور اسپیڈ پہ کہ وہ کتنا ٹائم لے گا. لوکل بیک اپ میں سب سے بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ بیک اپ لے لیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس بیک اپ کو کسی اور ڈیوائس میں ٹرانسفر کریں اور پریمیسز سے باہر لے جائیں اور وہاں جا کے سٹور کریں جہاں کہ وہ ایک سیف کسٹڈی میں سٹور کیا جا سکتا ہے. جیسے ہی ہم اپنی فائل میں جا کے بیک اپ کمپنی میں آئیں گے تو ہمارے پاس کریٹ لوکل بیک اپ کا ایک آپشن آئے گا. اس کو ہم کلک کریں گے تو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے آن لائن کرنا ہے یا لوکل کرنا ہے. ان دس کیس وی آر گوئنگ فار اے لوکل بیک اپ آن آر ہارڈ ڈسک. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بیک اپ رکھنا کہاں. اس میں ہمارے پاس کیو بی کوئک بکس کی ایک فولڈر موجود ہے. ہم اپنا بیک اپ کیو بی میں رکھیں گے. اس کے علاوہ اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں اس فولڈر میں بیک اپ رکھنا. ہم چاہیں تو یہ کر دیں کہ 3 بیک اپ سے زیادہ ہم یہاں نہیں رکھیں گے. پھر یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈیٹ اور ٹائم اس بیک اپ کا ہم مینٹین رکھیں تو ہم بالکل مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کون سا بیک اپ کب لیا گیا تھا اور ایک دوسرے بیک اپ میں فرق کرنے میں ہمیں آسانی ہو. تیسری چیز جو وہ ہم سے پوچھتا ہے وہ یہ کہتا ہے ریمائنڈ می ٹو بیک اپ وین آئی کلوز مائی کمپنی فائل. ہمیشہ جب بھی میں کلوز کروں اپنی فائل تو میں پوچھوں بیک اپ کا یا ایک سے زیادہ دفعہ جب میں کلوز کروں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اسے 5 دفعہ کے بعد مجھ سے یہ پوچھو کیونکہ ہفتے میں 5 دن ہم کام کرتے ہیں دفتر میں تو ہر 5ویں دن مجھ سے پوچھو کہ بیک اپ لینا ہے کہ نہیں. تو ہم یہاں کر سکتے ہیں اسے 5 ٹائمز جب میں اپنا اس کمپنی فائل کو کلوز کیا کروں شام میں تو 5ویں دفعہ مجھ سے پوچھے کہ کیا اس کا بیک اپ لے لوں. کمپلیٹ ویریفیکیشن یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہمارا تمام ڈیٹا جو کہ کرپٹڈ نہیں ہے وہ تمام کا تمام بیک اپ میں چلا جائے اور یہ ریکمینڈ بھی یہی کرتے ہیں اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ کمپلیٹ ڈیٹا بیک اپ لیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے. آپ اس کو شیڈیول بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے جاتے وقت ایک دفعہ بیک اپ ضرور کر لیں. تو ہم فار ناؤ اس وقت ہم اسے سیو اٹ ناؤ کریں گے کہ ہم اسے فوراً یہ اس نے ہمیں دوبارہ سے پوچھا کہ یہ آپ کا پورا بیک اپ ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اسے کہا ہے کہ تمام انفارمیشن رکھو کمپنی کا نام بیک اپ اور اس کی ڈیٹ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور اس کا ٹائم بھی. یہ ڈیٹ اور ٹائم اسٹیمپڈ بیک اپ ہے. جب بھی آپ ریسٹور کرنا چاہیں گے ایک سے زیادہ اگر آپ کا بیک اپ پڑے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لیٹسٹ بیک اپ کون سا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے انٹرنل لنکس ہوتے ہیں ڈیٹا کے وہ تمام چیزیں ہم نے سیو کرنی ہوتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ پورا سسٹم کلوز کرتا ہے اور پھر بیک اپ لینا شروع کرتا ہے. اب آپ کا بیک اپ پورا ہو گیا. ہم جا کے اس جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا وہاں یہ پورا بیک اپ آ گیا ہے یا نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس فولڈر کے اندر ہمارے یہ آپ کا بیک اپ موجود ہے جو کہ تقریباً 25 میگا بائٹ کا ہے اور اس نے اس کے تمام لنکس تمام چیزیں تمام انفارمیشن یہاں بیک اپ کر کے رکھ دی ہیں. ٹائم سٹیمپڈ ہے ڈیٹ سٹیمپڈ ہے. اس میں آپ کے پاس جیسے کہ میں نے سیو کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ اس جگہ اس فولڈر میں آپ کے 3 بیک اپ یہ رکھے گا. چوتھا بیک اپ کے لیے آپ کو اس کو نئی جگہ دینی ہوگی. دوسری چیز یہ کہ یہ 5 دفعہ جب آپ اپنا سسٹم کلوز کریں گے تو 5ویں دفعہ آپ کو پرومپٹ کرے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کا دوبارہ بیک اپ لے لیں. تو یہ تمام چیزیں ہم سیٹ کر کے آئے تھے اور ہم نے یہ بیک اپ لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بیک اپ کو اگر ریسٹور کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے. اس بیک اپ کو عام طور پہ ہم یہاں بھی رکھتے ہیں اور کسی سیف جگہ
کسی ہارڈ ڈسک پہ، کسی فلاپی پہ، کسی ڈی وی ڈی پہ یا فلیش پہ ہم اس کا بیک اپ لے کے کسی سیکیور جگہ رکھ چھوڑتے ہیں فار دا سیک آف کریش ریکوری. اب آئیے واپس اپنی کوئک بکس پہ. ہماری تمام انفارمیشن اب بیک اپ میں جا چکی ہے اور ہم اب اس کا نیکسٹ پارٹ وہ ہے اس کی ریسٹور کرنا. ریسٹور کرنے میں جو آپ نے لاسٹ بیک اپ سیو کیا ہے سسٹم اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیں تو ہم اس کو جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. لیکن سہولت کے لیے، آسانی کے لیے وی ول ٹیک دا لاسٹ سیوڈ بیک اپ اور اس کو ریسٹور کرتے ہیں. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اسے ریسٹور علیحدہ سے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جو فائل ہے اسے کسی آن لائن فائل کے ساتھ سنک کرانا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ وہیں ریسٹور کرانا چاہ رہے ہیں جہاں ہمارا یہ سسٹم چل رہا تھا. یہ ہمارا فائل ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کی فائل جب ہم سیو کریں گے ریسٹور بیک اپ کی تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے. ہمارے پاس پہلے ہی سے سیمپل پروڈکٹ بیسڈ بزنس کے نام سے ایک فائل موجود تھی. ہم چاہیں تو اس کے اوپر ہی اوور رائٹ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم اس مین فائل کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم ایک نئی فائل بنا دیتے ہیں، سیمپل پروڈکٹ بیسڈ بزنس 1. اب سسٹم نے تمام ڈیٹا جو ہم نے اسٹور کیا ہوا ہے اپنے لوکل بیک اپ سے اس نے سارا اٹھا کے کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے انٹو کیوب بیسک سیمپل فائل. اور یہ آپ کے پاس پرومپٹ آ گیا ہے کہ یور ڈیٹا ہیز بین ریسٹورڈ سکسیزفلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا تھا جو ہم نے سیو کر کے ایک فولڈر میں رکھا تھا وہ سارا کا سارا ہمارے پاس سسٹم میں ریسٹور ہو گیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت سمپل کام ہے، لیکن اس کا پوری ایک پلاننگ ہوتی جو آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ مل کے کرے گا کہ ہم نے اس کے کب بیک اپ لینا ہے، کہاں اسٹور کرنا ہے، کس طرح سے اس بیک اپ کو کسی تیسری جگہ منتقل کرنا ہے، اور ان کیس آف کریش ریکوری جب ہمیں ضرورت پڑے تو کس طرح اس کو واپس لا کے ریسٹور کرنا ہے تاکہ ہمارا کام چل سکے. سسٹم آپ کو تمام چیزیں ڈیٹا پلس لنکس ساری چیزیں آپ کی جوں کی تو سیو کرتا ہے اور جوں کی تو ریسٹور کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہی سسٹم چل رہا ہے کوئک بکس کا ڈیسک ٹاپ. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس چیز کو سیو کر کے بیک اپ کر کے ریسٹور کرنے میں. اور جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے وہ بھی بالکل وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے سیو کیا تھا. اس پورے سینیریو میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم اپنا ڈیٹا جو کہ ہمارے کسی بڑی فائل میں پڑا ہو ایکسل میں اس میں سے میپ کر کے ایز پر ریکوائرمنٹ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ کب ضرورت پڑتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیٹا امپورٹ کی سب سے بڑی فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارے وینڈر کا ڈیٹا، ہمارے کسٹمرز کا ڈیٹا، ہمارے امپلائیز کا ڈیٹا، ہماری انوینٹری کا ڈیٹا، یہ سارا کا سارا ڈیٹا آ جائے. اور اس کو لانے میں سب سے جو کمپنیاں مدد کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ایکسل میں ایکسپورٹ کر دیتی ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کا نیا سسٹم ایکسل سے امپورٹ کر لے گا. تو کوئک بکس تمام ڈیٹا جو ایکسل میں ہے وہ امپورٹ کر سکتا ہے اور میپ کرانا آپ کا کام ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے، ڈیٹا کو کہیں اور سے امپورٹ کرنے کے لیے، اور کس طریقے سے اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سیو کر کے رکھا ہوا ہے. سو ٹو کنکلوڈ، ہمارے پاس کوئک بکس ہر قسم کی فیسلٹی یوزر کو فراہم کر رہا ہے کہ وہ کہیں سے بھی ڈیٹا بآسانی امپورٹ کر لے. کوئک بکس کے اندر یوٹیلیٹیز موجود ہیں، اس کے اندر وہ بآسانی اپنا ڈیٹا ایک پورٹیبل فائل میں ڈمپ کر دے تاکہ کوئی بھی شخص اس کو استعمال کر سکے اس ایبریج ڈیٹا کو اور مین رپورٹس جو وہ دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکے. پورا کا پورا ڈیٹا آپ اس کا بیک اپ کے طور پہ لے سکتے ہیں. آپ آن لائن بھی کہیں سیو کروا سکتے ہیں، آپ لوکل بھی سیو کر سکتے ہیں، آپ نیٹ ورک پہ بھی کہیں سیو کر سکتے ہیں، اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بڑی آسانی سے یہ سارا بیک اپ ڈیٹا آپ ریسٹور کر سکتے ہیں. اسٹریٹجی آپ نے کوئک بکس چلانے کی نہیں بنانی، اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے اس کا بیک اپ کب لینا ہے.
اس اسٹریٹجی کا تعلق آپ کی کمپنی ریکوائرمنٹ سے ہے رادر دین کوئک بکس. کوئک بکس تو آپ کو یہ ساری فیسلٹیز دے رہا ہے. تو ناؤ وی نو ہاؤ ٹو میک اے بیک اپ, ریسٹور اے بیک اپ اینڈ یوز ایکسل ایز اے ڈیٹا ریپوزیٹری which can be imported into our QuickBooks. Thank you so much.